جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا آپ کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جب آپ کا مقصود ہوگی، آپ کا مطلوب ہوگی، تب ہی آپ اس عمل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس دنیا میں رہ کر آپ جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، لیکن جب آپ کا دل تقوی سے خالی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہوگا، تو وہ کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اس دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کا مقصود ہی دنیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، بڑی بڑی ایسی تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تحریکیں ہیں ایسی جو کام کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتا، دنیا کمانا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں شہرت کما لیں، ہم دنیا کما لیں، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ دل سے نہ جانے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں بڑے بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مدارس میں علم دے رہے ہیں بچوں کو، جو بڑے بڑے اس معاشرے میں معمار تیار کر رہے ہیں، جو اس معاشرے کو علماء دے رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بڑا کام ہے یہ کام جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ معاشرے میں افراد تیار کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ یونیورسٹیاں میں بندہ تیار کر لیتا ہے، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑی تعمیرات اور بڑے بڑے کمرے اور بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مدارس بندہ تیار کر لیتا ہے، لیکن افراد کی جو تعمیر ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ لوگ افراد کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، وہ تنخواہ یقین کریں ان کی زندگی گزارنے کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں وہ ناکافی ہوتی ہے۔ وہ تنخواہ جو ان کو مل رہی ہوتی ہے، جب عام حالات میں بندہ جائزہ لگاتا ہے، بندہ حساب کتاب کرتا ہے، تو وہ تنخواہ کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی زندگی جب بندہ دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں خوشحال لوگ ہی یہی ہیں۔ یقین کریں وہ لوگ اسی مسند پر بیٹھ کر، اسی مصلے پر بیٹھ کر، اسی ممبر کی زینت بن کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی تنخواہ پر۔ لیکن یقین کریں آپ جب وہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں تو ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے، ان کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندے کا من کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہے۔ وہ جوانوں کے حسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے، ان کا بڑھاپا اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اتنی خوبصورتیاں اور رنگینیاں دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی رنگینیاں، ان کی زندگی کی خوبصورتیاں یہی ہوتی ہیں جو وہ گزار رہے ہوتے ہیں، جو وہ رنگینیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں میں زندگی گزر جاتی ہے، جوانوں میں زندگی گزر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اخلاص جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں جو بھی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ اخلاص ہی تھا، عشق رسول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، خشیت تھی دل میں۔ وہ لوگ اسی لیے اس دنیا میں کامیاب ہوئے اور اسلام کو اس دنیا میں پھیلا دیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو انعام دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم میں سے اچھا عمل کرے، جو بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو اچھا عمل کرے گا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، میں اس کو پاک زندگی عطا فرماؤں گا۔ پاک زندگی، یہی پاک زندگی ہے کہ انسان بے شک تھوڑے پہ گزارا کر رہا ہو لیکن زندگی میں سکون ہو، انسان کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، انسان کے پاس بڑی دولت ہو لیکن زندگی میں سکون نہ ہو، تو انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں، کیونکہ سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے نرم گدوں پر سونے والے لوگ، بڑے بڑے محلات میں سونے والے لوگ، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، رات کو وہ گولیاں استعمال کرتے ہیں، گولیاں کھا کر نیند کی سوتے ہیں لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک عام سی زندگی گزارنے والا، سڑک کے کنارے سونے والا اور شور میں
وہ جب بھی اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ یہ سکون کی زندگی ہے، چاہے آپ غربت میں جی رہے ہیں لیکن زندگی میں سکون ہو، یہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی زندگی مانگنی چاہیے